کہ مایوسی بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. ڈیموٹیویشن، مایوسی، اسپیشلی ہماری نوجوان نسل میں. اب اس کی بہت سی ریزنز ہیں، ان امپلائمنٹ کہہ لیجیے، یا اپنے پرسنل ایشوز ہیں، ہڈن سینس ہیں، اللہ معاف کرے، گھریلو مسائل ہیں، جو بھی ہیں. لیکن شیخ اتنی مایوسی آنیسٹلی مطلب ایٹ لیسٹ سوالوں میں نے کبھی نہیں دیکھی. وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جتنے اسباب و وسائل تھے جی، اس میں سے کوئی بھی کام نہیں دے رہا. جب سارے اسباب و وسائل سے انسان مایوس ہو جائے تو اس کو عجز کہتے ہیں. جس مقابلے کے اندر وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے وہ ہے بھی یوں کہہ لیجئے کہ کوئی آرٹیفیشل لائف کا آرٹیفیشل مقابلہ ہے. نوجوان جب اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، اور تھکا ہوا کیوں نہ محسوس کرے کہ جب اس کو ہر سٹیپ پہ مایوسی ملتی ہے. میں نے اس کو کہا کہ تم فرسٹ نہیں آئی، اور افسوس کا میں نے اظہار کیا. اس نے مجھے آگے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا مام جی آپ تو ایسے کیا کر رہے ہیں جیسے یہ آخرت کا امتحان. اس نے مجھے یہ کہہ کے شرمندہ کیا. اس نے کہا آپ تو اتنا افسوس کرنا ہے جیسے آخرت کا امتحان. اس کی کیا بات ہے، کوئی حرج نہیں، بس فرسٹ نہیں آئی تو پھر کیا ہے. اب انسان اس کے اوپر دیکھتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ فلاں یہاں نکل گیا، فلاں یہاں نکل گیا، فلاں امریکہ پہنچ گیا، فلاں نے اتنے نمبر لے لیے، فلاں کاروبار میں اتنا آگے بڑھ گیا، فلاں کی اتنی عمر تھی. تو نوجوان اور مایوسی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے کہ جو مایوس ہوتے ہیں انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. جو کافر ہوتے ہیں نا وہ مایوس ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو صاحب ایمان لوگ ہیں مایوس نہیں ہوتے. شیخ ہمارا ایونٹس آف چینج ایک ٹور چل رہا ہے آج کل، جو پورے پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز میں جاتے ہیں، ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں، شہروں میں، کالجز میں. تو وہاں جا کے کانفرنسز بھی ہم نے کرائے، بھی پنجاب کو کور کیا ہے، پرسوں ہم سندھ کے لیے نکل رہے ہیں انشاءاللہ. تو ایک بہت کامن سوال میں نے نوٹ کیا کانفرنسز پہ بھی، اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس وہ یہ سوال آ جا کے مطلب سوال کا کرکس یہی ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ مایوسی بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. ڈیموٹیویشن، مایوسی، اسپیشلی ہماری نوجوان نسل میں. اب اس کی بہت سی ریزنز ہیں، ان امپلائمنٹ کہہ لیجیے، یا اپنے پرسنل ایشوز ہیں، ہڈن سینس ہیں، اللہ معاف کرے، گھریلو مسائل ہیں، جو بھی ہیں. لیکن شیخ اتنی مایوسی آنیسٹلی مطلب ایٹ لیسٹ سوالوں میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ اتنے زیادہ سوال اس ٹاپک سے آئیں گے. تو میں نے کہا اس پہ ضرور آپ کی بھی ایک جو ہے وہ ایک انشاءاللہ ہونی چاہیے ایڈوائس کہ کیا کریں. اور مایوسی بیسکلی عجز، کسل، اس کے اوپر دعا بھی ہے. میں چاہوں گا اس کو تھوڑا پہلے ایکسپلین آپ کر دیں، عجز کیا ہے، کسل کیا ہے، اور پھر مایوسی، یہ تینوں ٹرمینالوجیز جو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب ہم مایوسی کی بات کرتے ہیں یا نا امیدی کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بالکل عاجز محسوس کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جتنے اسباب و وسائل تھے جی، اس میں سے کوئی بھی کام نہیں دے رہا. جب سارے اسباب و وسائل سے انسان مایوس ہو جائے تو اس کو عجز کہتے ہیں کہ عاجزی ہے، اس کی کوئی قوت نہیں ہے. کسل جو ہے وہ تھوڑی سستی، یا کہہ لیجئے کسل اصل میں جو دھاگا، باریک دھاگا ہوتا ہے نا، وہ بہت باریک، جو ہی ذرا سی اس کو یعنی تناؤ آئے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ اس کو جو ہے نا یعنی کسل مندی کہتے ہیں یا کسل کہتے ہیں، کہ انسان جو ہے وہ بالکل مایوسی کے اس آخری سٹیج پہ پہنچا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اس کا نہ مائنڈ ایکٹیو رہتا ہے، نہ اس کی باڈی ایکٹیو رہتی ہے. اس کے جتنے یعنی اعضائے رئیسہ ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ بالکل آدمی انسان کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ کیفیت ہے. اب ان دونوں کیفیتوں کا ظاہر ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. جب آپ کا ذہن جو ہے وہ مایوس ہوگا تو آپ کی باڈی جو ہے اس کے مطابق وہ کسل مندی کا شکار ہو جائے گی. تو یہ کیفیت آج کے دور میں کیوں ہے، اس میں میرے خیال میں میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو نوجوانوں کی کیفیات ہیں اور نوجوانوں کے جو حالات ہیں وہ حالات کی وجہ سے ان کی کیفیات بنتی ہیں. حالات کیا ہیں کہ آج کا نوجوان سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں مقابلے سے تھک گیا ہے. مقابلہ ایسا ہے، اور وہ جس مقابلے کے اندر وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے وہ ہے بھی یوں کہہ لیجئے کہ کوئی آرٹیفیشل لائف کا آرٹیفیشل مقابلہ ہے. صحیح بات. اس کی کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس میں جو ہے
کیوں دوڑے چلا جا رہا ہے آج کا نوجوان. اور جب وہ سمجھتا ہے کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا. اندازہ کریں ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ہماری فرسٹ ڈویژن آ جاتی تھی تو یہ میکسیمم ٹارگٹ ہوتا تھا اور فرسٹ ڈویژن بہت اچھی ہوتی تھی. اور میں نے مثلاً ایم اے میں نے گولڈ میڈل لیا پنجاب یونیورسٹی سے. اور گولڈ میڈل میں مجھے میرے جو مارکس تھے وہ 73% تھے. 73% مارکس میں میں نے ایم اے اسلامیات میں گولڈ میڈل لے لیا. اب صورتحال یہ ہے کہ 80% مارکس تو کوئی مارکس ہی نہیں نا. اب یعنی صورتحال ایسی ہے کہ 80% نمبر آ جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں کہلاتے. پھر 90% ہیں, پھر 95% ہیں. اور بچے جو ہیں وہ 97% نمبر لے کے بھی مایوس گھر لوٹتے ہیں کہ دوسرے کے 98% آ گئے. اور جس نے 98 لیے ہیں وہ مایوس گھر لوٹتا ہے کہ دوسرے کے 99% آ گئے. تو یوں یہ جو مقابلہ ہے نا اس کے اندر اب یعنی کہہ لیجیے آرٹیفیشل لائف کا ایک آرٹیفیشل مقابلہ ہے. نوجوان جب اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے, اور تھکا ہوا کیوں نہ محسوس کرے کہ جب اس کو ہر سٹیپ پہ مایوسی ملتی ہے. اور وہ والی تھنکنگ تو اب ختم ہو گئی ہے کہ چلیں مجھے کچھ بھی اللہ نے دیا ہے تو بہتر ہے اپنے آپ کو. یہ نا مجھے ایک واقعہ یاد آیا. جب ہمارا ایم اے کا پارٹ 1 کا رزلٹ آیا تو ہمارا پورا گروپ جو تھا ان کی فرسٹ ڈویژن آئی پارٹ 1 میں. ایک ہمارا دوست تھا, اب وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو اس کی سیکنڈ ڈویژن آئی. اچھا ہم سب لوگ جو ہیں وہ اس کے پاس گئے اظہار ہمدردی کے لیے کہ اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں کہ آپ کے نمبر کم ہیں. یعنی اس کی سیکنڈ ڈویژن آئی, ہم سب کی فرسٹ ڈویژن آئی. تو وڈ یو بلیو کہ ہم ان کے پاس بیٹھے تھے تو اس نے مختلف لوگوں کے بارے میں پوچھا, فلاں کے کتنے نمبر ہیں, فلاں کے کتنے نمبر ہیں, فلاں کے کتنے نمبر ہیں. اچھا جن کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا ان کے نمبر اس سے بھی کم تھے. اچھا اس نے وہاں پھر ایک شعر پڑھا جو مجھے آج تک یاد ہے. اس نے کہا یہ بھی کیا کم ہے کہ میرے جلتے ہوئے گھر کا دھواں, یہ بھی کیا کم ہے کہ میرے جلتے ہوئے گھر کا دھواں تیرے ایوان کی فصیلوں سے ذرا اونچا ہے. یعنی اس کو نا یعنی اس نے بالکل اس میں ایسا ذرا بھی اس نے افسوس نہیں کیا. اس نے کہا بھی اس سے بھی میرے نمبر زیادہ ہیں, اس سے بھی میرے نمبر زیادہ ہے. یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. اور اب جو مقابلہ ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ کا مقابلہ ہے. لوگ یہ سوچتے ہی نہیں کہ میرے نمبر اس سے زیادہ ہے. ہماری ایک بھتیجی ہوا کرتی تھیں اور اللہ بخشے وہ بعد میں وہ ینگ ایج میں فوت ہو گئی. تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے دادا سے جا کے بات کر رہی تھی تو دادا جی نے کہا کہ تم سیکنڈ آئی ہو, تم فرسٹ نہیں آئی. اب یہ تھنکنگ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب جو مقابلہ ہے اب اور طرح کا ہے, اب لوگ اور طرح سے سوچتے ہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ تم فرسٹ نہیں آئی, تم سیکنڈ آئی ہو. تو وہ اپنی طرف سے گویا اس کو یعنی اس طرح سے تحریک دے رہے ہیں کہ یہ فرسٹ آنے کی کوشش. وہ کہتے ہیں ابا جان یہ جو سیکنڈ ہوتا ہے نا یہ فرسٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یعنی چھوٹی بچی تھی اس نے کہا فرسٹ کے ساتھ ہی تو سیکنڈ ہوتا ہے. یعنی کوئی مایوسی والی بات نہیں, اگر میں سیکنڈ آئی ہوں, میں فرسٹ نہیں آئی تو دین وٹ. اور یہ سوچ کی بات ہوتی ہے. اور میں ایک اور واقعہ میں نوجوانوں کے لیے سنا دوں. ہماری ایک بھانجی ہے, اس نے ایم اے اسلامیات میں داخلہ لیا اور اس کے نمبر اتنے اچھے تھے بی اے میں کہ وہ انگلش میں بھی جا سکتی تھی, کسی اور سبجیکٹ میں بھی جا سکتی تھی. ان کی والدہ جو ہماری باجی, انہوں نے میرے ساتھ مشورہ کیا کہ اس کو کس میں داخل کروائیں. تو میں نے کہا اس کو آپ اسلامیات میں داخل کروائیں, اس لیے کہ جو ٹرمینل ڈگری ہوتی ہے نا وہ بندے کے ذہن پر بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہے. اور آدمی پوری زندگی اس کے مطابق سوچتا ہے جو ٹرمینل ڈگری اس نے لی ہوتی ہے. تو آپ ان کو اسلامیات کروائیں تاکہ پوری زندگی جو ہے نا ان کو اسلام ان کے ذہن پہ غالب رہے. تو بہرحال وہ چونکہ فرسٹ آ رہی تھی, میٹرک میں فرسٹ ٹاپ کیا, ایف اے میں ٹاپ کیا, بی اے میں ٹاپ کیا کالج اپنا, تو میرا خیال تھا یہاں بھی ٹاپ کرے گی. تو یہاں جب اس کا رزلٹ آیا پارٹ 2 میں, تو اس وقت صورتحال یہ ہوتی تھی, اینول سسٹم تھا, تو 1-2 دن پہلے بورڈ آف ایگزامینرز کا اجلاس ہوتا تھا. تو اس میٹنگ میں وہ رزلٹ پاس ہوتا تھا تو اپروو ہوتا تھا. تو میں اس میں ہم دیکھ لیتے تھے, جس کا کسی کا رزلٹ دیکھنا ہوتا تھا تو 2 دن بعد رزلٹ آتا, 1 یا 2 دن بعد. تو میں نے اس کا رزلٹ دیکھا تو وہ 3 یا 4 نمبر پر آئی, فرسٹ نہیں آئی. مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا اس کو فرسٹ آنا چاہیے. میں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ اس کو فرسٹ آنا چاہیے, اور وہ فرسٹ نہیں آئی. اور میں نے اس کو فون کیا,
اس کو ایک تو رزلٹ بتایا اور دوسرا میں نے اس کو کہا کہ تم فرسٹ نہیں آئی اور افسوس کا میں نے اظہار کیا. اس نے مجھے آگے پتہ کیا کہا, اس نے کہا مام جی آپ تو ایسے کیا کر رہے ہیں جیسے یہ آخرت کا امتحان. اس نے مجھے یہ کہہ کے شرمندہ کیا. اس نے کہا آپ تو اتنا افسوس کر رہے ہیں جیسے آخرت کا امتحان. اس کی کیا بات ہے, کوئی حرج نہیں, بس فرسٹ نہیں آئی تو پھر کیا ہے. اصل میں اس سوچ کی ضرورت ہے. یہ سوچ ہمارے آج کے نوجوان میں ختم ہوتی جا رہی ہے. اور وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک آرٹیفیشل لائف کا ایک آرٹیفیشل مقابلہ ہے اور اس میں بھاگ دوڑ چل رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ بالکل اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اچھا پھر اس سے اوپر سوشل میڈیا کا پریشر ہے. اور سوشل میڈیا کا اس قدر پریشر ہے کہ ہر شخص نے اپنی کامیابی جو ہے اس کو شیئر کرنا ہے لوگوں کے ساتھ اور بڑھا چڑھا کے شیئر کرنا ہے, مبالغے کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اور جب انسان اس کے اوپر دیکھتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ فلاں یہاں نکل گیا, فلاں یہاں نکل گیا, فلاں امریکہ پہنچ گیا, فلاں اتنے نمبر لے لیے, فلاں کاروبار میں اتنا آگے بڑھ گیا, فلاں کی اتنی عمر تھی, تو نوجوان اور مایوسی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. پازیٹیو بات تو ہے کوئی نہیں, عقیدے کا معاملہ مضبوط نہیں ہے, عقیدہ مضبوط نہیں ہے, مسلمان ہونے کے اعتبار سے جو سوچ ہونی چاہیے تھی وہ سوچ نہیں ہے, گھریلو جو پرورش ہے اس کے اندر وہ ایلیمنٹ بہت کم ہے یا ہے ہی نہیں, اس کا فقدان ہے, جس کی وجہ سے اس کا عقیدہ درست ہونا تھا, جس کی وجہ سے اس کو امید رکھنی تھی, وہ ساری ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو ہے وہ دن بدن وہ اور پھر بے روزگاری اور جو معاشی پریشانیاں ہیں, پھر معاشرتی تعلقات بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. جب اس کو پتہ چلے کہ یہ معاشی طور پر ابھی کوئی کامیاب آدمی نہیں ہے تو لوگ جو ہے اس سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے. یعنی ذرا سا آپ کو بتا دیں کہ میں بے روزگار ہوں یا میں کچھ نہیں کرتا تو لوگ بظاہر جتنا مرضی آپ کا امپریشن اچھا ہو, آپ کی گفتگو اچھی ہو, آپ کی بیہیویئر اچھا ہو, اس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لگاتے. وہ آپ کی معاشی جو حالت ہے اس سے آپ کے معاشرتی تعلقات کی بنیاد بنتی ہے, اسی سے لوگ اندازہ کرتے ہیں. یہ وہ کیفیات, یہ صورتحال ہے جس سے آج کے نوجوان کی ذہنی کیفیت تیار ہوتی ہے. اور پھر فیوچر کی جو انسرٹینٹی ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر پلے کر رہی ہے کہ مستقبل کا پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. اچھا اس سے پہلے ہوتا تھا کہ بچہ پڑھ رہا ہوتا تھا, اس کو یہ پتا تھا میں نے پڑھ کے یہ کرنا. مثال کے طور پر ہم ایم اے کر رہے تھے تو ایم اے کر کے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے لیکچرر لگنا ہے, کسی کالج میں لیکچرر لگ جائیں گے. اور یہ ہم نے اس قدر ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ ہمارے ایم اے کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے بی ایڈ میں داخلہ لیا اور ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ بھی بی ایڈ میں داخلہ لے لیں. میں نے کہا یار بی ایڈ میں ہم داخلہ کیوں لیں, ہم نے جانا ہی کالج میں ہے, ہم نے اسکول ٹیچنگ نہیں کرنی. جب ہم نے اسکول ٹیچنگ نہیں کرنی تو ہم کیوں اسکول ٹیچنگ کے لیے ایک کورس کریں. ہم تو کالج میں جائیں گے اور کالج کے لیے بی ایڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا ہم نے نہیں کرنا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جاب بھی دے دی, کالج میں آ گئے, پھر یونیورسٹی میں آ گئے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت تھنکنگ اس طرح کی تھی کہ ہم جو ہے لے لیں گے کچھ, اور اب تو کچھ بھی نہیں ہے. بے یقینی ہے کہ وہ انتہا کی بے یقینی ہے, اور لوگ بیچارے جو نوجوان پریشان ہیں میں نے کرنا کیا ہے, اس کو کچھ نہیں پتا میں پڑھوں گا تو کیا ہوگا, اس کو کچھ نہیں پتا میری ڈگری کے بعد کیا ہوگا. وہ ڈگری لے رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے میرا کیا ہوگا. اور اسی لیے لوگ سوشل سائنسز سے, پیور سائنسز سے لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں. اب تو ایک ہی رہ گیا ہے آئی ٹی اور یہ جو کمپیوٹر, سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے, ہارڈ ویئر ہے, اے آئی ہے, سارے کے سارے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق ابھی آئی ٹی یہ چل رہا ہے. اور ساری دنیا پنجاب یونیورسٹی میں دیکھ لیں یا دیگر یونیورسٹی میں دیکھ لیں کہ باقی سارے سبجیکٹس میں ملا کے اتنی اپلیکیشنز نہیں ہیں داخلے کے لیے جتنے صرف آئی ٹی میں ہیں. اور یہ ہر یونیورسٹی کی یہ صورتحال ہے. ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ پشاور یونیورسٹی میں شاید 9 ڈپارٹمنٹ جو ہے بند کر دیے گئے. اچھا, ہاں کلوز, ان میں داخلہ نہیں ہوا. تو یہ آہستہ آہستہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. مختلف یونیورسٹیاں جو ہیں اب وہ کیا کریں, ادھر داخلہ لوگوں کی توجہ کوئی نہیں. یہ ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ نوجوان کی امید اور نا امیدی سے ہے, اور نوجوان نا امید ہو کے مستقبل کی جو بے یقینی ہے وہ بے یقینی اس کو نا امید کر رہی ہے. اب پہلے لوگ کہتے تھے باہر چلے جائیں گے, پاسپورٹ بنائیں گے باہر چلے, اب باہر بھی بے روزگاری ہے, باہر بھی حالات خراب ہیں, ٹف کمپٹیشن ہو گیا. اور وہاں پہ جب یہ دیکھتے ہیں اور وہاں جو گئے ہوئے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ حالات وہاں بھی خراب ہے. تو اب صحیح بات یہ ہے کہ نہ کیریئر کاؤنسلنگ کا معاملہ ہے,
جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک، اور نوجوان کے سامنے مستقبل جو ہے وہ ایک بالکل انسرٹن ہے، صحیح بات، یہ اس کو اور زیادہ نا امید کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ موٹی موٹی یہ چند باتیں ہیں، بہت اور اچھا، ان باتوں کو اوور کم کیا جا سکتا تھا اور اوور کم کیا جا سکتا ہے، وہ اس کو پازیٹیو تھنکنگ دے کے۔ صحیح، آپ تو سائیکالوجی کے آدمی ہیں ہم، اور پازیٹیو سائیکالوجی کو تو آپ بہت زیادہ سمجھتے ہیں، تو پازیٹیو سائیکالوجی یعنی کس طرح سے نیگیٹیوٹی ختم کرنی صحیح ہے بات، اور صحیح کس بات، طرح سے ان کی نیگیٹیو تھنکنگ کو پازیٹیو بنانا ہے، ہم، اس میں سب سے جو مین رول پلے کرتا ہے وہ عقیدہ کرتا ہے۔ سبحان اگر اللہ، آپ کا عقیدہ درست ہے بے شک، اور کسی آپ درست عقیدے پہ ہیں، ہم، تو پھر کبھی بھی آپ ان حالات میں نا امید نہیں ہوتے، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو مایوس ہوتے ہیں، انہو لا ییأس من روح اللہ ہم، الا القوم الکافرون، سبحان اللہ، جو کافر ہوتے ہیں نا وہ مایوس ہوتے ہیں۔ صحیح، تو اس کا مطلب ہے جو صاحب ایمان لوگ ہیں مایوس نہیں ہوتے۔ صحیح، ہم نے اپنے بچوں کا اگر عقیدہ ایسا بنایا ہو تو پھر وہ کبھی مایوس نہ ہو۔